وعلیکم السلام. میرا نام اسامہ شفیق ہے اور میں کراچی یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن میں اسسٹنٹ پروفیسر کے فرائض انجام دے رہا ہوں. میں نے اسی ڈپارٹمنٹ سے اسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا ہے اور میرا پی ایچ ڈی کا جو ٹاپک تھا وہ تھا رول آف سوشل میڈیا ان پولیٹیکل کمیونیکیشن. اچھا، اس سے قبل میں نے جامعہ کراچی میں تدریس میں وابستہ ہوا 2013 میں. اس سے قبل میں اردو یونیورسٹی میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر 2 سال تقریباً میں نے سرو کیا. اس کے علاوہ جی او ٹی وی کے اندر، اے آر وائی کے اندر، انڈس کے اندر میں نے کام کیا ہے. میں نے اپنا ماسٹرز جو ہے فلم اینڈ ٹی وی ڈائریکٹنگ میں یو کے سے کیا. اس سے پہلے میں نے کراچی یونیورسٹی سے ایم ایس سی کیا اور اردو یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا ہے ماس کمیونیکیشن کے اندر. یہ مختصر سا تعارف ہے اور مختصر سی چیزیں. دیکھیں، ایک تو پہلی چیز بنیاد جو سمجھنے کی ہے کہ ہم ماس کمیونیکیشن کے اندر بھی یہ پڑھاتے ہیں کہ میڈیم از دا میسج. جو چیز جس مقصد کے لیے بنتی ہے اسی مقصد کو سرو کرتی ہے. تو دور جدید کا جو بھی میڈیا ہے، جس کا ہم جو بھی نام دینا چاہیں، وہ بیسکلی کارپوریٹ میڈیا ہے. اور کارپوریٹ میڈیا کو اگر آپ مزید سمجھنا چاہیں تو یہ کیپٹلزم کی ایک سبسیڈری ہے. یہ پورا سرمایہ دارانہ نظام دنیا کے اندر موجود ہے. اس سرمایہ دارانہ نظام کے تحفظ کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو پوری دنیا پہ نافذ کرنے کے لیے میڈیا بطور ایک ٹول کے استعمال ہو رہا ہے. پہلے یہ کام ہمارے ہاں جو پرانا میڈیا تھا، جس کو ہم کنونشنل میڈیا کہتے ہیں، اخبارات، ٹیلی ویژن، دیگر ذرائع ابلاغ، انہوں نے یہ کام انجام دیا. اب نئے دور کے ساتھ ڈیجیٹل میڈیا یا نیو میڈیا یا سوشل میڈیا، جو بھی آپ اس کا نام دے دیں، یہ میڈیا یہ کام سر انجام دے رہا ہے. تو بنیادی طور پہ پولیٹیکل اویئرنیس کی جہاں تک بات کی ہے آپ نے کہ لوگوں کو کیا پولیٹیکلی اویئر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کے اندر میڈیا نے بالکل پولیٹیکلی اویئر کیا ہے لوگوں کو. لیکن ہمیں اس کو کسی سیگمنٹ کے طور پہ نہیں دیکھنا کہ کسی خاص ایونٹ کے اوپر میڈیا نے اویئر کر دیا لوگوں کو یا نہیں کیا، بلکہ ہمیں اس کو ایک پورے پیراڈائم کے اندر دیکھنا ہے. جو میڈیا کے اندر پیراڈائم شفٹ آیا ہے، اس کی وجہ سے کیا تبدیلیاں میڈیا کے اندر رونما ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا ہے یا ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس کے آنے کے بعد 2-3 چیزوں کی ہمارے ہاں سے رخصت ہو گئی ہیں. ایک تو میڈیا کی اخلاقیات اور ہماری بنیادی اخلاقیات، ان کی رخصتی کا عمل شروع ہو گیا ہے. دوسرا، جو چیز میڈیا کے اوپر آتی تھی وہ عموماً سچ سمجھی جاتی تھی یا اس کی ایتھنٹسٹی نسبتاً زیادہ ہوتی تھی. سوشل میڈیا کے آنے کے بعد جو فیک نیوز کا پورا فنومینا ہے، اس نے میڈیا کو جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان کے طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ آیا میڈیا سچ بھی بول رہا ہے یا نہیں بول رہا. تیسری جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی گیٹ کیپنگ کا میکینزم موجود نہیں ہے. یعنی کہ جو میڈیا کنونشنل میڈیا تھا، اس کے اندر مختلف فلٹرز تھے کہ ایک بندہ ایک چیز کو لکھتا تھا، دوسرا اس کو پڑھتا تھا، تیسرا اس کو ایڈٹ کرتا تھا، چوتھا اس کو دوبارہ دیکھتا تھا. اس کے بعد کوئی بھی چیز میڈیا کے اوپر جاتی تھی. یہ جب سے گیٹ کیپنگ کا میکینزم منیمائز یا ختم ہوا ہے، اس کے نتیجے کے اندر خبر کی خبریت، معروضیت، جس کو ہم آبجیکٹیوٹی کہتے ہیں، وہ ختم ہونی شروع ہو گئی ہے. جس کی وجہ سے بحیثیت مجموعی میڈیا کے اوپر روزانہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور اٹھائے جا رہے ہیں. ایک فنومینا کے طور پہ ضرور کہی جاتی ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا اور پاکستانی سماج کو، معاشرے کو سمجھنا پڑے گا. امریکہ کے اندر جو باراک اوباما پہلی دفعہ اپنا الیکشن جیتے، اس کو یہ کہا گیا کہ سوشل میڈیا نے الیکشن جتوا دیا، اور یہ بات درست تھی. اس کی کچھ وجوہات ہیں، اور اس کے بعد سے باراک اوباما کا دوسرا الیکشن اور اس کے بعد ٹرمپ کا الیکشن اور اب جو بائیڈن کا الیکشن، ان سب میں آپ کو ایک ٹرینڈ نظر آئے گا کہ سوشل میڈیا ایک لیڈنگ رول لیتا ہوا نظر آیا ہے کہ جس نے لوگوں کو اویئر کیا ہے پارٹیز کے مینیفیسٹو کے حوالے سے، پروپیگنڈا کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ویسٹ کی یا امریکہ کی، تو وہاں پہ ٹیکنالوجیکل ڈیفیوژن یا ٹیکنیک کی رسائی لوگوں تک 99 اور 100%. ہم پاکستان کے اندر جب اس بات کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید ہم اربن سینٹرز کو دیکھتے ہیں اور جو دیہی علاقے ہیں ان کو ہم فراموش کر دیتے ہیں. پاکستان کے اندر پی ٹی اے کے اعداد و شمار کے مطابق اب بھی، جس کو لوگ ایگزیجریٹڈ کہتے ہیں،
ٹیکنالوجیکل ڈیفیوژن یا انٹرنیٹ ڈیفیوژن 67% سے زیادہ نہیں ہے، جس کے اندر ایسے علاقے بھی شامل ہیں کہ جہاں پہ 2G سروس ہے اور نیٹ بھی نہیں چلتا، ای میل بھی آپ بڑی مشکل سے چیک کر پاتے ہیں۔ آپ کا پورا بارڈر ایریاز جو ہیں، جو فرنٹیئر ایریاز ہیں، وہاں پہ انٹرنیٹ کی سروس کتنی پور ہے، آپ کبھی جا کے دیکھ لیجئے، وہاں پہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ صرف اربن سینٹرز کا فنومینا ہے۔ سوشل میڈیا کی پولیٹیکل اپرائزنگ اربن سینٹرز کا فنومینا ہے، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، ان جگہوں کا فنومینا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو سوشل میڈیا کی وجہ سے اویئر ہوئے ہیں لوگ، یا سوشل میڈیا نے کسی الیکشن کے اندر کسی گیم چینجر کا کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ کنونشنل میڈیا ہے، ٹیلی ویژن ہے، اخبارات ہیں، وہ میڈیا بڑا پاورفل ہے۔ اور 2018 کے الیکشن میں بھی اگر آپ پارٹیز کی جو کمپیننگ کے لیے جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کا مطالعہ کر لیں تو ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے کنونشنل میڈیا پہ، ٹیلی ویژن اور اخبارات کے اوپر صرف کیا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز بھی اس بات کو سمجھتی ہیں کیونکہ ٹیکنالوجیکل ڈیفیوژن اتنا زیادہ نہیں ہے، دوسرا لٹریسی اتنی زیادہ نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ جو سوالات سوشل میڈیا کے اوپر اٹھائے جاتے ہیں وہ عام بندہ سمجھ سکے۔ تو لہٰذا اب تک بھی ہمارا جو، میں یہ سمجھتا ہوں، جو ہماری ریسرچز ہمارے پاس آتی ہیں یا ہم خود ریسرچز کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک بھی ٹل ٹوڈے سوشل میڈیا گیم چینجر نہیں ہے، اویئرنیس کا ٹول ضرور ہے۔ کنونشنل میڈیا ابھی تک گیم چینجر ہے پاکستان کے اندر۔ اس میں ٹیکنالوجیکل ڈیفیوژن، لٹریسی کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اگر لٹریسی بھی ہمارے یہاں امریکہ اور یورپ کی طرح 100% ہو اور ٹیکنالوجیکل ڈیفیوژن بھی، رسائی انٹرنیٹ کی لوگوں تک ہو، تو پھر یہ چیز شاید تبدیل ہو جائے۔ دیکھیے، پاکستان کے اندر نیشنل میڈیا کی جو ٹرم ہے وہ میرے خیال سے ایبولش ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی میڈیا بچا ہوا ہے جس کو آپ نیشنل میڈیا کہہ سکتے ہیں، وہ خالی ٹیلی ویژن ہے۔ اخبارات کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے، جو بڑے بڑے صفحے اول کے اخبارات ہیں ان کے کراچی ایڈیشن، لاہور ایڈیشن، پشاور ایڈیشن، کوئٹہ ایڈیشن، اس کے بعد ملتان ایڈیشن، یعنی کہ اتنے ایڈیشنز ہیں کہ اگر آپ ایک ہی اخبار کو کھولیں گے اور اس کے ایڈیشنز کو دیکھنا شروع کریں گے تو ان کا مین پیج بھی سملر نہیں ہوتا۔ تو نیشنل میڈیا تو میرا خیال سے اخبارات کی سطح تک تو ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے۔ اب جو کچھ بھی ہمارے پاس نیشنل میڈیا موجود ہے وہ ٹیلی ویژن ہے، اور ٹیلی ویژن چینلز میرے خیال سے ابھی تک ایفیکٹو رول پلے کر رہے ہیں۔ ان کی ایفیکٹونیس کم ہو رہی ہے لیکن ختم نہیں ہو رہی ابھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ٹیلی ویژن چینلز نے یا کنونشنل میڈیا نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر کے نیو میڈیا کا یا ڈیجیٹل میڈیا کا پارٹ بنانے کی کوشش کی ہے، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک چیلنج درپیش ہے اپنی ایگزسٹنس کا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس چیز کو اوور کم کر لیا، اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیا ڈیجیٹلی، جو کہ بہت تیزی سے سفر جاری ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوبارہ ٹیلی ویژن ہی مین اسٹریم میڈیا پاکستان کا ہوگا، جس کو ہم نیشنل میڈیا کہہ سکتے ہیں۔